الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو نیا نسخہ ہے اس میں عنوان یہ دیا ہے کہ الفصل السابع فی بقیت احکام الوقف، اور مسئلہ نمبر 1557 1557 اذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغیرہ التبدیل والتغییر فی الموقوف علیہ۔ وقف کے جو ہے وہ احکام بیان کر رہے ہیں، اور ابھی جو احکام شروع ہو رہے ہیں وہ تبدیلی کے اعتبار سے ہیں۔ تبدیلی جو ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک تبدیلی جو ہے وہ موقوف علیہم کے اعتبار سے ہے کہ جن بندوں کے لیے وقف کیا تھا ان بندوں کو اندر کیا کریں، رد و بدل کر دیں۔ یعنی پہلے وہ فرض کریں وقف تھا زائرین کے لیے، ابھی زائرین کا عنوان ختم کر کے وہ طلاب کے لیے بنا لیں، تو موقوف علیہم میں تبدیلی کرنا کیا جائز نہیں ہوتا۔ اور یہ جواز کا آپشن تبھی رہتا ہے کہ جب واقف نے شروع میں ایسا کوئی اختیار رکھا ہو، یعنی واقف نے خود کہا ہو کہ جب چاہے گا متولی جب چاہے گا یا جب میں چاہوں گا تو موقوف علیہم کو میں کیا تبدیل کر سکتا ہوں زائرین سے علماء کی طرف، یا اس نے بہت ساری شرائط وغیرہ رکھی ہوں کہ اگر یہ شرائط ختم ہوگی تو وہ کیا ہے تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یعنی اگر شروع سے اس نے شرائط وغیرہ رکھی تھیں تبدیلی کے متعلق کہ یوں کر کے تبدیلی کریں گے یا اختیار ہوگا تبدیل کرنے کا موقوف علیہم کو، تو پھر تو یہ نظام چلے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی شرط نہیں تھی تو بعد میں جو ہے وہ خود واقف کے پاس بھی اختیار کیا نہیں رہتا کہ وہ موقوف علیہم کو کیا کرے، تبدیل کر دے۔ اسی طریقے سے دوسری بحث ہے کہ خود جو موقوف ہے وقف والی چیز ہے اس کے اندر تبدیلی کرنا، اس کی تعمیر نو کرنا اور اس کو کیا ہے ترمیم اس کے اندر کرنا، یہ ایک بحث ہے گی۔ اور اس کے بعد ایک اور بحث ہے گی کہ خود جو موقوف والی چیز ہے اس کی بیع کرنا، اس کو فروغ کر دینا۔ تو یہ سارے احکام کے ابھی شروع ہو رہے ہیں۔ اذا تم الوقف، جب وقف مکمل ہو جائے، تام ہو جائے، تو لا یجوز للواقف، نہ ہی واقف کے لیے جائز ہے اور نہ ہی لغیر ہی غیر واقف کے لیے جائز ہے کہ التبدیل والتغییر فی الموقوف علیہم، کہ جن کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا اس کے اندر وہ کیا کریں، تبدیلی کریں اور تغییر کریں۔ تبدیل تغییر ایک ہی معنی میں۔ اچھا، وہ تبدیل کیسے کریں کہ بنقلہ منہم الی غیرہم، یعنی بنقل الوقف منہم الی غیرہم، کہ وہ وقف کو پھر نقل کر دیں منہم ان موقوف علیہم سے نقل کر کے الی غیرہم دوسروں کی طرف نقل کر دیں۔ یہ بھی تبدیلی کا ایک سسٹم ہو سکتا ہے۔ یا دوسرا تبدیلی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اخراج بعضہم منہ، کہ بعض موقوف علیہم کو نکال دیں منہ اس وقف سے، اسے کہیں کہ بھئی تم جو ہے وہ نکل جاؤ، تمہارے لیے یہ چیز کیا وقف نہیں ہے۔ اور پھر کیا کریں، ادخال اجنبی عنہم معہم، اور ان کے بدلے میں جو ہے وہ کسی اور اجنبی بندے کو، کسی دوسرے بندے کو معہم ان کے ساتھ کیا کر دیں، اس میں داخل کر دیں۔ یہ سارے کام لا یجوز کب ہوتے ہیں کہ اذا لم یشترط ذالک، کہ جب واقف نے اس تبدیلی کی کیا شرط نہ رکھی ہو، یعنی وقف کے وقت جب واقف نے اس تبدیل اور تغییر کرنے کی شرط نہ رکھی ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ وقف اگر مکمل ہو جاتا ہے تو یہ آپشن پھر نہیں رہتا تبدیلی اور تبدیلی کا۔ اما اذا اشترط، لیکن اگر اس نے یوں کر کے شرط رکھی تھی کہ ادخال من شاء معہم، کہ جی واقف کو یہ اختیار رہے گا کہ وہ جس کو چاہے گا ان کے ساتھ کیا داخل کرے گا، تو فیصح ہو، تو پھر تو اس صورت میں کیا دوسرے بندے کو اس میں داخل کر سکتے ہیں۔ وہیں نظن، اور اسی صورت میں یعنی جب اس نے شرط رکھی تھی کہ وہ جب چاہے گا دوسروں کو اس میں اضافہ کر سکتا ہے، اذا ادخل غیرہم، کہ اگر وہ موقوف علیہم کے علاوہ دوسروں کو داخل کرتا ہے معہم ان موقوف علیہم کے ساتھ، تو نافذہ، تو اس کی جو شرط ہے وہ نافذ ہوگی۔ وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ أَحَدًا، اور اگر وہ کسی کو داخل نہیں کرتا، إِلَىٰ أَنْ مَاتَ، یہاں تک کہ وہ کیا مر جاتا ہے، تو باقی الوقف علی حال الاولیٰ، تو وقف جو ہے وہ اپنی جو پہلی حالت ہوتی ہے، پہلی حالت یعنی بغیر شرط والی، اس کے اوپر وقف کیا رہے گا، باقی رہے گا۔ یعنی اب پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اور اس کے اندر کیا ہے کوئی داخل نہیں کر سکتا اگر انہیں شرط جو ہے وہ اپنی رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شرط کو نہیں دیکھا جائے گا، شرط اس نے کس کے لیے رکھی تھی، کس کو آپ داخل کر سکتے ہیں کس کو نہیں کر سکتے، تو ظاہر عبارت یہ لگتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنے لیے شرط رکھی تھی کہ وہ جب چاہے گا کسی کو داخل کر دے گا۔ تو اس صورت میں اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر وقف جو ہے وہ اپنی پہلی والی حالت یعنی بغیر جو شرط والی ہوتی ہے اسی کے اوپر کیا وقف پلٹ جائے گی۔ اب یعنی بعد میں کوئی اور اس کے اندر کوئی چیز کیا داخل، کسی اور کو کیا کوئی داخل نہیں کر سکے گا۔
وَإِذَا اشْتَرَطَ اخراج بعض، اور اگر اس نے یوں شرط رکھی تھی کہ وہ جب چاہے گا ان میں سے بعض کو کیا نکال دے گا، تو صح ایضاً، تو یہ والی شرط بھی کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ تو یعنی کچھ موقوف علیہم کو نکالنا اور بعض نئے کو داخل کرنا، یہ دو ہی تو کام ہوتے ہیں، تو ان دونوں کی کیا وہ شرائط رکھ سکتا ہے، اس میں کیا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اذا اشترط الواقف شرطا فی الموقوف علیہ، واقف نے جو ہے وہ شرط رکھی موقوف علیہم میں، کہ موقوف علیہم میں یہ شرط پائی جانا کیا ضروری ہے۔ کما اذا وقف المدرسہ تھا، مدرسہ کو وقف کیا، مدرسہ کیا ہو جائے گا، موقوف علی الطلبۃ، طلبہ کیا ہو جائیں گے، موقوف علیہم، اور ان کی شرط کیا رکھی، العدول، کہ یہ ان طلبہ کے لیے وقف کرتا ہوں کہ جو عادل ہوں گے، او المجتہدین، یا وہ طلبہ کے جو مجتہد ہوں گے، مجتہد یعنی محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، لغوی معنی میں ہے کہ وہ طلبہ جو کوشش کرنے والے ہوں گے ان کے لیے میں یہ مدرسہ وقف کر رہا ہوں۔ ففقد شرط، اب ہوتا کیا ہے کہ شرط یہ فاقد ہو جاتی ہے، یعنی ایک طالب علم عادل نہیں رہتا، یا ایک طالب علم جو ہے وہ مجتہد نہیں رہتا، کوشش کرنے والا نہیں رہتا، سست ہو جاتا ہے، تو خارج عن الوقف ہے، تو وہ خود بخود وقف سے کیا ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ وَإِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ شَرْطًا، اور اگر اس نے علیہ، موقوف علیہ کے اوپر ایک شرط رکھی تھی، کما اذا وقف علی طلبۃ، جیسے کہ اس نے طلبہ کے لیے وقف کیا، واشترط علیہم، اور ان کے اوپر یہ شرط رکھی کہ التہجد فی اللیل، کہ وہ رات کو کیا پڑھیں گے جی، نماز تہجد پڑھیں گے، تو کان مرجعہ الی ذالک، تو یہ بات بھی کیا اسی کی طرف پلٹ جائے گی، اسی کی طرف پلٹ جائے گی، کیا مطلب، یعنی جب وہ اس شرط کو پورا نہیں کریں گے تو خارج عن الوقف، تو وہ بھی وقت سے کیا ہو جائیں گے، خارج ہو جائیں گے۔ یہ پہلی اور دوسری میں فرق کیا ہے؟ ادھر بھی مثلا موقوف علیہم کو شرط لگا، ادھر بھی یہی کہ اذا اشترط علیہ شرط، یعنی بظاہراً کوئی فرق مجھے تو نہیں لگا، وہاں پہ شرط رکھی عادل ہونے کی اور مجتہد ہونے کی، وہ ایک صفت ہے کہ اس صفت کو آپ باقی رکھیں گے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ عادل والی اور مجتہد والی صفت میں بھی انسان اس کو باقی رکھتا ہے، اور تہجد والی صفت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کام کرنا پڑتا ہے۔ حدود کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہے یہاں پر۔ عادل وہی فقہ والا جو عادل ہوتا ہے، وہ باب تقلید میں بیان کیا تھا کہ الاستقامۃ فی اجادۃ شریعہ، کہ شریعت کے راستے پہ انسان قائم رہے، واجبات کو عمل دے اور حرام کاموں سے بچے، اور اگر گناہ ہو جائے تو عدالت چلی جائے گی، جیسے توبہ کرے گا تو واپس آ جائے گی، تو یعنی وہ عدالت کیا ہے، آنے جانے والی چیز ہے، کبھی چلی جائے گی کبھی واپس آ جائے گی۔ یہ فرق کر سکتے ہیں پہلی صورت میں موقوف علیہ میں شرط رکھے اور دوسری صورت میں خود موقوف پر شرط رکھے، اذا اشترط علیہ شرط، علیہ کی ضمیر کی طرف پلٹی گئی ہے دوسری صورت میں، وہی نا، موقوف علیہم پہ شرط رکھنا یا موقوف علیہم میں شرط رکھنا، فی اور علی کا فرق ہے نا، فی اور علی کے فرق میں پریکٹیکل آپ کو فرق نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی ادھر بھی نماز تہجد اسے پڑھنی پڑتی ہے، اور پہلی والی صورت میں اسے مجتہد کوشش کرنی پڑتی ہے، خود کو کیا عادل بنا کے رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، فلو ترک التہجد خارج عن الوقف، تو اگر اس نے نماز تہجد کو ترک کیا تو وہ وقف سے خارج ہو جائے گا، یعنی وقف سے خارج ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے لیے وقف میں رہنا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لا انہ یجب علیہ تہجد تکلیفاً، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر تہجد پڑھنا یہاں پہ تکلیفاً واجب ہے، تکلیفاً واجب ہونے کا کیا مطلب کہ بحیث اللہ تعالیٰ کا ہو کہ اگر وہ تہجد کو ترک کرتا ہے تو باقی یا مشبوع للوقف، تو وقف کے اندر وہ شامل رہے گا، لیکن وہ ان کا ناسین، وہ فقط کیا ہوگا، گناہ گار ہوگا، یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ فقط گناہ گار ہوگا اور وقف اس کا ٹھیک رہے گا، اور ہم کیا کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے وہ وقف کے اندر جو رہ رہا ہے مدرسے میں ٹھیک رہ رہا ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن ہاں ایک الگ سے یہ کیا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، وہ الگ سے گناہ کیا کر رہا ہے، نماز شب کو چھوڑ رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ خود اس کا وقف کے اندر رہنے کیا شرعی طور پہ جائز نہیں ہوگا، تو وقف کے اندر جب شرعی طور پہ رہنا جائز نہیں ہوگا تو پھر اس کے ثمرات کیا مرتب ہوں گے کہ ادھر وہ نماز پڑھنی جائز نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، خود وہاں پہ جو غصبی جگہ پہ نماز انسان نہیں پڑھ سکتا، وہاں پہ وضو وغیرہ کرنا، بیٹھنا، یہ ساری چیزیں کیا جائز نہیں رہیں گے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس چیز کی وجہ سے عیسیٰ نے فرما دی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے، رہنا جائز ہے، فقط ایک الگ سے گناہ کر رہے ہیں کہ اس نے جی ایک وعدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا کہ جی میں نماز شب پڑھا کروں گا، اس نے جو ہے وعدہ خلاف ورزی کی اور وعدہ خلاف ورزی کر کے کیا ایک گناہ گار ہو رہا ہے۔ عاصی اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ عاصی تو ہے ہی صحیح، عاصی ہوگا یا تکلیف کے اعتبار سے دیکھیں ہوگا؟ جو نماز شب اس نے چھوڑی ہے
ایک شرط کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو عاصی آپ اس اعتبار سے تکلیف کے اعتبار سے نہیں ہوگا، شرط کے اعتبار سے واشترط علیہم، شرط کی خلاف ورزی کی وجہ سے. یعنی ایک بندے نے شرط کو قبول کیا نا کہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ رہتا ہوں، میں آپ کی شرط کو کیا قبول کرتا ہوں. تو اگر اس نے شرط کی خلاف ورزی کی تو شرط کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ شرط کی نسبت سے عاصی بنے گا، اللہ کی نسبت سے عاصی نہیں بنے گا. اللہ کی طرف سے تو معصیت کار نہیں بن سکتا نا. تو شرط کی نسبت سے عاصی بنے گا، یعنی شرط کے مخالف بن جائے گا. شرط کے مخالف بننے کے بعد وہ معصیت کار کب بنے گا کہ اگر وہ وقف کے اندر رہتا ہے. وقف کے اندر رہتا ہے تو یہ پھر اس باب سے کہ جو غصب کر رہا ہے، غصب کے عنوان سے یہ کیا بن جائے گا، عاصی بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر ہم یہ کہیں کہ جو نماز تہجد کو ترک کرنے والی جو معصیت ہے، اللہ والی معصیت، یہ نہیں آتی، دونوں صورتوں میں نہیں آتی. معصیت اصل وہی ہے کہ غصبی جگہ پہ رہے گا یا نہیں رہے گا. تو یہ یعنی یہ اس بات کی وضاحت اس وجہ سے کی کیونکہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ بھی ٹھیک ہے آپ کا مدرسے میں رہنا جائز ہے، فقط آپ نے کیا ہے جی ایک اضافی کام جو آپ نے کرنا تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والی کہتے ہیں تعویل نہیں چلے گی. اس کی وضاحت کر دی ہے کہ خود خارج عن الوقف مدرسے میں رہنے کے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، وقت سے کیا ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا. جبین کان عاصی اس صورت میں ہوگا جب وہ باقی رہے گا مدرسے میں. نہیں وہ تہجد کو انہوں نے کیا کہا کہ لا یجب علیہ تہجد و تکلیفاً، کہ تہجد اس کے اوپر تکلیفاً واجب نہیں ہے. تکلیف کی کیا ہوتی ہے، معصیت ہوتی ہے نا. کہ لو تارا کہو کہ اگر تہجد کو ترک کرتا ہے تو وقت کے اندر تو شامل رہے گا، وہ ان کا عاصیاً، اگرچہ وہ عاصی کس اعتبار سے بنے گا، تہجد تکلیفی کو ترک کر کے. تو یہ ایک فرضی یعنی ایک فرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تہجد تکلیفاً واجب ہے اور اس تکلیف کا وہ کیا بنے گا، معصیت کار بنے گا. کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کیا مطلب، پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ تہجد کو ترک کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا. گناہ گار کیسے ہوگا، اگر وہ تہجد کو ترک کرنے کے بعد اس جگہ پہ رہتا ہے باقی جان بوجھ کے. اچھا یہ مسائل تھے موقوف علیہم کے اعتبار سے. آگے جو ہے وہ خود املاک کے موقوفہ کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ اذا احتاجت الاملاک الموقوفہ الی التعمیر والترمیم لأجل بقائها وحصول النماء منها. اگر املاک کے موقوفہ محتاج ہوں کس بات کی طرف کہ اس کے اندر تعمیر کرنا پڑے گا، ترمیم کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. اس کی جو تعمیرات ہیں کہ کچھ آپ کو اس میں اضافی چیز بنانی پڑے گی، کوئی اضافی دیوار بنانی پڑے گی یا ترمیم کرنی پڑے گی، جو چیز بنی ہوئی ہے اسے گرا کے صحیح طریقے سے بنانا پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ لأجل بقائها، تاکہ وہ باقی رہے، ختم نہ ہو جائے. وحصول النماء منها، اور اس سے جو نما ہے وہ کیا ہے، فائدہ اس سے حاصل ہو جائے. یعنی یہ باغ وغیرہ کی مثال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ باغات وغیرہ تو درختوں کی دیکھ بھال کے لیے زمین وغیرہ کے اندر کچھ ترمیم کرنی پڑے گی، کچھ سسٹم بنانا پڑے گا تاکہ اس سے نما حاصل ہو. اسی طریقے سے رہائش کی کوئی جگہ ہے زائرین کے لیے تو اس میں ہم کیا کہیں گے کہ کچھ ترمیم وغیرہ تعمیر کرنی پڑے گی تاکہ اس کا جو فائدہ ہے، رہائش والا جو فائدہ ہے وہ کیا رہے، باقی رہے. تو اب اس کے اوپر پیسہ کہاں سے جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا. کہتے ہیں کہ پہلی صورت تو کیا ہے کہ فَإِنْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ لَهَا، اگر واقف نے لہا ان املاک کے لیے جو ہے وہ معین کیا ہو، ما یصرف فیہا، کہ جو اس املاک کے اندر خرچ کیا جائے گا، ایسے پیسہ اس نے معین کر دیا تھا تو عمل علیہ، پھر تو آپ اسی کے مطابق کیا عمل کریں گے. وَإِلَّا اگر واقف نے کیا ہے کوئی مصرف معین نہیں کیا تھا تو صرف من نمائها وجوبا مقدما علی حق الموقوف علیہم. تو اب آپ کیا کریں گے کہ اس باغ کا جو نما حاصل ہو رہا ہے، یعنی باغ کے جو پھل وغیرہ حاصل ہو رہے ہیں یا ایک بلڈنگ ہے اس کا کرایہ وغیرہ آ رہا ہے، تو وہ موقوف علیہم جو افراد ہیں، یعنی علماء افراد ہیں، فقراء افراد ہیں، ان کو دینے کی بجائے وہ کہاں پہ خرچ کریں گے، تعمیر اور ترمیم کے اوپر کیا خرچ کریں گے. یعنی اگر واقف نے کوئی اس کے لیے پیسہ وغیرہ معین نہیں کیا تھا تو پھر جو اس موقوفہ کا نما آئے گا اسے صرف کیا جائے گا، اور یہ صرف کرنا کیا ہوگا، وجوباً مقدماً. یہ ایک ایسا وجوب ہوگا جو مقدم ہوگا موقوف علیہم کے حق کے اوپر. یعنی موقوف علیہم کو کچھ نہیں دیں گے، انہیں کہیں گے بھی 2-3 مہینے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ابھی یہ سارا کا سارا پیسہ کس کے اوپر خرچ ہوگا، باغ کی جو ہے وہ ترمیم کے لیے اور تعمیرات کے لیے خرچ ہوگا. وَإِذَا احْتَاجَ إِلَى التَّعْمِيرِ أَوِ التَّرْمِيمِ، اور اگر وہ جو املاک ہیں یا وہ جو موقوف ہے وہ محتاج ہو تعمیر یا ترمیم کی طرف، بحیث
اس طریقے سے محتاج ہو کہ لولاہو، کہ اگر یہ تعمیر اور ترمیم نہیں کریں گے آپ تو لم یبقى للبطون اللاحقہ، تو جو بعد میں نسلیں آئیں گی ان کے لیے تو یہ پھر مکان کیا باقی نہیں رہے گا۔ مثلا بطون اللاحقہ کیا ہے؟ جو بعد میں آنے والے ہیں، سابق کیا مطلب پہلے والے، یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ سسٹم چل جائے گا، یعنی اس نے کہا تھا نا کہ یہ میری اولاد کے لیے وقف ہے، تو اولاد میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو پہلی نسل ہے اس کے لیے تو یہ چیز چل جائے گی اگر آپ اس کے اندر ترمیم نہیں کرتے۔ لیکن ہوگا کیا کہ جب یہ نسل ختم ہوگی تو یہ مکان اور یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، اب بعد والوں کو کیا کچھ نہیں ملے گا اگر ایسی صورتحال ہو۔ یعنی اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی ابھی کا کام تو چل رہا ہے نا، ابھی 3-4 سال تک تو چلے گا، ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ تو استفادہ کریں گے لیکن بعد والے استفادہ نہیں کر سکیں گے، یہ والی صورتحال بن جائے پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ واجب کذالک، پھر بھی اسی طریقے سے کیا ہے تعمیر اور ترمیم کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ اچھا آپ کہیں گے بھئی تعمیر اور ترمیم کریں گے تو پھر تو ساری آمدن کیا ہے، سارا کرایہ 1-2 سال کا اسی کے اوپر لگانا پڑے گا، تو یہ پھر پہلے بطن تو کچھ بھی نہیں ملے گا اسے، ہو سکتا ہے کہ یہ فوت ہو جائیں، نیا بطن شروع ہو جائے۔ کہتے ہیں وَإِنْ أَدَّى إِلَىٰ حِرْمَانِ الْبَطَنِ السَّابِقِ، اگرچہ یہ تعمیر اور ترمیم کس بات کی طرف لے جائے کہ جو پہلے والا بطن ہے وہ کیا ہو جائے گا جی؟ محروم ہو جائے گا، اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب جتنا جو آمدن ہو رہی ہے وہ سارے کے ساری کہاں پہ لگ رہی ہے جی؟ اس بلڈنگ کی جو ہے وہ تعمیر اور ترمیم کے اوپر ہی خرچ ہو رہی ہے۔ تعمیر ترمیم ہوتی رہے گی، یہ وطن سارا ختم ہو جائے گا، نئی نسل جب آئے گی وہ کیسے فائدہ اٹھا سکے گی؟ کہتے ہیں ایسی صورتحال پھر بھی کیا ہے؟ یہ چیز کیا واجب ہے۔ اذا احتاج الوقف الى التعمیر او الترمیم ولم یکن وجہ یصرف فیہ، وقف جو ہے وہ محتاج ہے کہ اس کے اندر تعمیر یا ترمیم کرنی پڑے گی، لیکن ولم یکن وجہ، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، کوئی ایسی جہت نہیں ہے کہ یصرف فیہ کہ جو اس کے اندر کیا صرف کیے جائے، یعنی کوئی ایسا پیسہ نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ پیسہ نکال کے آپ کیا ہے فیہ اس تعمیر اور ترمیم میں کیا ہے آپ صرف کریں، تو اب کیا کیا جائے؟ یعنی صورتحال یوں ہے کہ ابھی اس سے نما وغیرہ تو حاصل نہیں ہو رہے، وہ فرض کریں کہ 6 مہینے بعد، سال بعد حاصل ہوگا کوئی پیسہ اس سے، فی الحال تو کچھ نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو یہاں پہ متولی جو ہے اس کے پاس 2 اختیار رہتے ہیں۔ پہلا اختیار تو یہی رہتا ہے کہ وہ کسی سے قرضہ لے لے، اور قرضہ جب لے گا تو وہ قرضہ اس اعتبار سے لے گا کہ وہ چونکہ اس چیز کا متولی ہے، یعنی وہ اپنے لیے قرضہ نہیں لے رہا، وہ اس جو موقوف ہے اس کے لیے کیا قرضہ لے رہا ہے، تو لہٰذا وہ قرضہ جب اتارنے کی باری آئے گی تو وہ اپنی جیب سے نہیں اتارے گا، جو موقوف کی جو آمدن ہوگی اسی سے کیا ہے وہ قرضہ اتارے گا۔ یہ ایک آپشن رہتا ہے۔ دوسرا آپشن کیا رہتا ہے کہ متولی اپنی جیب سے لگائے، اپنی جیب سے لگائے اور نیت کیا کرے کہ میں یہ جو ہے وہ اس لیے نگار ہوں کہ تاکہ بعد میں کیا میں یہاں سے لے لوں گا۔ تو یہ 2 آپشن کیا اس کے پاس رہتے ہیں۔ تو یجوز للمتولی، یہاں پہ متولی کے لیے جائز ہے کہ یقترض لہ، کہ اس وقف کے لیے یا اس تعمیر اور ترمیم کے لیے کیا قرضہ لے لے، اور یہ جو قرضہ لینا ہے وہ کس عنوان سے لینا ہے؟ بما ہوا متولن علیہ، وہ اس اعتبار سے قرضہ لے گا چونکہ وہ اس وقف کے اوپر کیا ہے متولی ہے۔ فلا یکون مدینا بشخصی، بس یہ بندہ جو ہے وہ مقروض نہیں بنے گا بشخصی، اپنی شخصیت کے اعتبار سے، یعنی متولی کا نام فرض کریں زید ہے تو زید مقروض نہیں بنے گا، بل بما لہ من الولایت علی الوقف، بلکہ اگر یہ مقروض بنے گا تو ایک ایسے عنوان کے ذریعے سے، وہ عنوان کون سا ہے کہ چونکہ اس سے کیا ہے سرپرستی حاصل ہے وقف کے اوپر، تو متولی کے عنوان سے یہ کیا بنے گا؟ مقروض بنے گا۔ تو آپ کہیں گے کہ بھی اس میں فرق کیا ہے، چاہے وہ زید بن بکر کے اعتبار سے مقروض بنے یا جو ہے وہ متولی کے عنوان سے مقروض بنے، مقروض تو بن گیا، فرق کہاں پہ آ رہا ہے؟ کہتے ہیں فرق اس کا قرضہ اتارنے میں پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ زید بن بکر مقروض بنا ہے تو پھر تو خود اس کے اوپر قرضہ اتارنا واجب ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر اولاد کیا کرے گی جناب؟ پہلے قرضہ اتارے گی اس کی زمینیں بیچ کے، اور بعد میں کیا میراث تقسیم کرے گی۔ اور اگر بے عنوان متولی آپ اس کو مقروض کرتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اولاد کیا ہے اپنی میراث تقسیم کر لے گی، اس کا قرضہ کھڑا رہے۔ وہ قرضہ کہاں سے اترے گا؟ جو وقف والی چیز ہے اس سے کوئی آمدن ہوگی تو اسی سے کیا اتارا جائے گا۔ یعنی اس کا نتیجہ کیا بتا رہے ہیں؟ یوں نتیجہ نکل گیا کہ فَيُؤَدِّي دَيْنَهُ هَذَا مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى الْوَقْفِ كَمَنَافِعِ، پس فَيُؤَدِّي دَيْنَهُ هَذَا، پس وہ اپنے اس قرضے کو ادا کرے گا، مما ان چیزوں سے، یرجع الی الوقف، جو وقف کی طرف کیا پلٹتی ہیں، یعنی وقف والی چیزوں سے کیا اپنا قرض ادا کرے گا، کا منافع، جیسا کہ جو وقف کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور منافع موقوفات ہی،
یا جو اس وقف کی مزید موقوفات ہیں اس کے کیا ہے منافع حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وقف کے لیے بھی کوئی چیزیں وقف کی جاتی ہیں نا، یعنی خود جو وقف ہے موقوف علیہ بن جاتی ہے. جس طرح ہم نے کہا تھا کہ یہ جو امام بارگاہ اور مسجد ہے یہ موقوف علیہ بن جاتی ہے. وہ کب بنتی ہے کہ جب ایک بندے نے باغ وقف کیا اور کہا کہ یہ باغ میں وقف کرتا ہوں مسجد کے لیے، تو اب مسجد کیا بن جائے گی؟ موقوف بن جائے گی. تو اب نہیں، مسجد موقوف علیہ بن جائے گی اور اس کے موقوف کیا بنیں گے؟ وہ باغ ہو جائیں گے. تو مسجد کے موقوفات کیا ہوگے جی؟ ان کی جو منافع آ رہی ہیں فرض کریں ان سے، لا من اموال الخاصہ، یہ اپنا جو قرض ہے وہ اپنے جو خاص اس کے اموال ہیں وہاں سے کیا ادا نہیں کرے گا. یہ کیا ہو گیا؟ پہلا آپشن ہو گیا. دوسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَلَوْ صَرَفَ مِن مَالِهِ فِي تَعْمِيرِهِ، کہ متولی قرضہ نہ لے بلکہ اپنے مال سے جو ہے وہ خرچ کرے فی تعمیری، اس وقف کی تعمیر میں، بقصد الاستیفاء، نیت کیا کر لے کہ استیفاء، کہ یہ چیز میں بعد میں کیا پوری کر لوں گا. مما ذکر، یعنی استیفاء کہاں سے کرے؟ مما، ان چیزوں سے کرے جو چیزیں کیا ذکر ہو چکی ہیں. وہ چیزیں کیا ذکر ہوئی ہیں کہ وقف کی منافع سے یا جو وقف کی موقوفات ہیں اس کے منافع سے. تو یہ اس کی نیت ہے کہ وقف کے سے کوئی منفعت حاصل ہوگی یا وقف کی موقوفات سے کوئی منفعت حاصل ہوگی تو وہاں سے میں کیا کر لوں گا؟ استیفاء، اس چیز کو پورا کر لوں گا. تو جاز له ذالک، تو یہ کرنا بھی کیا اس کا جائز ہے. فإن مرجع الی ما تقدم، کیونکہ اس کا بھی مرجع کیا ہے؟ اسی بات کی طرف ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے. تو یہ ایسی ہے گویا کہ کیا قرضہ لینا ہے، وہاں پہ کسی اور سے قرضہ لے رہا تھا اور یہاں پہ خود کیا دے رہا ہے؟ وہ قرضہ دے رہا ہے ایک طرح سے. مرجع الی ما تقدم یعنی مرجع الی الوقف، وہ اختراض جو تھا، فإن مرجعہ، یہ جو اپنے مال سے صرف کرنا بقصد الاستیفاء، اس کا جو رجوع ہے اسی پہلی والی صورت کی طرف ہوتا ہے. وہ کون سی پہلی صورت تھی؟ قرضہ لینے والی، کہ جس میں متولی کسی سے قرضہ لے رہا تھا تو اس کا جو نتیجہ نکلتا تھا وہی نتیجہ اس کا بھی نکلے گا. قرضہ بھی اتارنا تھا اسی وقف کے منافع سے، اور ابھی اپنے پیسے بھی کہاں سے نکالنے ہیں؟ اسی وقف کے منافع سے نکالنے ہیں. الثمر الموجود علی النخل والشجر حین اجراء الوقف، ایک بندے نے جب وقف کیا باغ کو تو اس صورت میں جو نخل کھجور کے درختوں کو کہتے ہیں اور شجر عام درخت ہوتے ہیں، تو کھجور کے درختوں پہ اور جو باقی درختوں کے اوپر ثمر موجود تھا، جو پھل لگے ہوئے تھے، کیا وہ بھی وقف ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ پھل وغیرہ وقف نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو باقی رکھ کے استفادہ نہیں کیا جا سکتا نا. تو چیزیں کون سی وقف ہوتی ہیں کہ جن کو باقی رکھ کے ان سے کیا استفادہ کیا جا سکتے؟ پھل تو ایک ہی دفعہ کھا لیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں وہ جو پھل ہوں گے نا یہ وقف نہیں ہوتے، بلکہ باقٍ علی ملک مالکہا، یہ اپنے مالک کی ملک کے اوپر باقی رہتے ہیں. اور ولا یکون للموقوف علیہ، اور جن کے لیے وقف کیے گئے ہیں نا وہ باغ وغیرہ، یہ ان کے لیے بنتی نہیں ہیں، ان کے ہوتی نہیں ہیں. وَكَذَا الْحَمْلُ الْمَوْجُودُ حِينَ وَقْفِ الدَّابَّةِ، اور اسی طریقے سے اگر جانور اس نے وقف کیا تو اب جانور کے اندر جو حمل موجود ہے، بچہ اس کے پیٹ میں موجود ہے، واللبن، اس کا دودھ موجود ہے، والصوف، اور وہ جو اون ہے، الموجودان حین وقف شات، کہ جو ایک بکری کو وقف کرتے وقت چیزیں موجود تھیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ قضا، کیا مطلب؟ یہ بھی وقف نہیں ہوں گی بلکہ یہ بھی کیا ہے؟ مالک کی ملک کے اوپر باقی رہیں گی. وقضا، اسی طریقے سے ما یتجدد من الثمر او الحمل او اللبن او الصوف ونحوها بعد انشاء الوقف، اسی طریقے سے وہ چیزیں جو ابھی نئی پیدا ہوئی ہیں، متجدد جدید آئی ہیں، پھل میں سے ہو، چاہے حمل ہو، دودھ ہو یا اون ہو یا اس طرح کی اور چیزیں، لیکن کب آئی ہیں؟ بعد انشاء الوقف و قبل القبض، وقف کے انشاء کے بعد اور قبض سے پہلے. قبض سے پہلے کہاں پہ؟ کہ فیما یعتبر القبض فی صحتہ، کہ جہاں جس وقف کے صحیح ہونے میں کیا ہوتی ہے؟ قبض شرط ہوتی ہے. اب مسجد وغیرہ میں ہم نے کہا تھا قبض شرط نہیں ہوتی، علماء کے لیے، فقراء کے لیے جو عمومی عنوان پہ آپ وقف کرتے ہیں وہاں پہ قبض شرط نہیں ہوتی. تو وقف خاص میں کیا ہوتی ہے؟ قبض شرط ہوتی ہے نا. تو جہاں پہ قبض شرط ہوتی ہے وہاں پہ قبض سے پہلے اور وقف کا انشاء کرنے کے بعد جو پھل وغیرہ ہوں گے، جو چیزیں ہوں گی، ان کا بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی وقف نہیں ہوں گی، وہ بھی مالک کی ملک کے اوپر باقی رہیں گی. نام اذا اکتمل نمو ثمرۃ او نحوہا، لیکن اگر صورتحال یوں ہو کہ جو ثمرہ کا نمو ہے، اس کی جو افزائش ہے، یعنی پہلے چھوٹا سا تھا پھر وہ پیدا افزائش اس کے اندر ہوئی، بڑا ہو گیا پھل، یا ونحوہا ثمرہ کی طرح کی اور چیزیں لے لیں، اس کے اون کا بڑا بننا، دودھ کا زیادہ ہونا، اس جیسی چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بعد تحقق الوقف، وقف جب متحقق ہو گیا، وقف کیسے متحقق ہوتا ہے؟ جہاں پہ قبض شرط ہو تو قبض کے بعد متحقق ہوتا ہے. یعنی وقف کے متحقق ہونے کے بعد ان چیزوں میں کیا ہوئی ہے؟ نمو ہوئی ہے.
ٹھیک ہے، چیزیں بڑی ہو گئی ہیں. تو شارک الموقوف علیہم الواقفہ فیہا بالنسبت، تو یہاں پہ جو ہے وہ موقوف علیہم جو ہے وہ شریک ہو جائے گا واقف کے ساتھ، فیہا ان چیزوں میں نسبت کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا، شریک ہو جائے گا. یعنی اب ہم کہیں گے کہ وہ کتنا کیا ہے، پھل بڑا ہو گیا ہے. فرض کریں 50% بڑا ہو گیا ہے تو آدھا وہ اس کا ہے اور آدھا کیا ہے، اس کا ہے. یہ شریک کب ہوں گے؟ معلوم تکن قرینۃ علی استثناء ذالک منافع عین الموقوفہ، کہ جب عین موقوفہ کے منافع میں سے ان پھلوں کے جو ابھی بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں، جن کے اندر ابھی افزائش ہوئی نہیں ہے، جب ان کے استثناء کی بات نہیں تھی، کوئی ان کے استثناء پہ قرینہ موجود نہیں تھا، تو پھر یہ والی صورتحال ہوگی کہ وہ شریک ہو جائیں گے. لیکن اگر استثناء پہ قرینہ ہو تو پھر تو واضح ہے کہ قرینہ کے مطابق کیا ہے، چلا جائے گا. پہلی دو صورتوں میں واقف خود راضی ہے تو پھر وقف ہو جائے گا. نہیں، وقف نہیں ہوگا، وہ بس دے دے گا، ہبہ آپ کہہ دیں گے اسے. یعنی وقف تو اسے نہیں کہیں گے نا، پھلوں کو وقف کیا کرنا، کھانے پینے والی چیز کو تو وقف نہیں کر سکتا نا، اسے ہم ہبہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ دے دیا. وقف کر رہا تھا کہ یہ فائدہ ہو، مثلا کسی چیز کے مثلا اس کے پھل بیچے جا سکتے ہیں، وہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے مسئلے کے لیے. تو پھل تو وقف نہیں ہوں گے نا، پھل تو وقف نہیں ہوں گے، درخت ہی وقف ہوں گے. درخت وقف کیے اور درختوں سے جو پھل حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی پھل حاصل تو نہیں ہوئے، اگر حاصل ہو چکے ہیں پہلے سے تو وہ اس کے مالک کے اپنے ہیں. اچھا جی، اذا جاہل الموقوف علیہ، اگر موقوف علیہ کی جہالت ہو، یعنی پتہ نہ چلے کہ یہ کن کے لیے کیا وقف ہے. فَإِنْ كَانَتْ الشُّبْهَةُ غَيْرَ مَحْصُورَةٍ، اگر شبہ کیا ہے، غیر محصور ہے. غیر محصور ہے کیا مطلب؟ یعنی کوئی 2-3 بندے نہیں ہیں کہ جن کے اندر آپ کو شبہ ہو گیا ہے، یا اس کے لیے وقف ہے یا دوسرے کے لیے یا تیسرے کے لیے، یوں نہیں ہے، محصور نہیں ہے، غیر محصور ہے، یعنی بالکل ہی پر نہیں پتہ کہ یہ کون سے بندوں کے لیے وقف ہے. تو اس میں پھر کیا کریں، اس وقف تو ہوا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ موقوف علیہ کون ہے. کہتے ہیں جاز صرفہ فی وجہ من وجوہ البر، تو جائز ہے کہ آپ اس وقف والی چیز کو صرف کریں، یعنی اس کے جو منافع وغیرہ ہیں کہ ان کو صرف کریں گے کہاں پہ؟ فی وجہ من وجوہ البر، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں سے کسی بھی ایک کام کے اوپر کیا آپ خرچ کریں. احتیاط اس میں کیا کرنا ہے، ضروری ہے. کہتے ہیں کہ وَالْأَحْوَطُ لُزُومًا أَنْ لَا يَكُونَ الْمَصْرَفُ خَارِجًا عَنْ أَطْرَافِ شُبْهَةٍ، کہ یہ جو آپ کا مصرف ہے یہ شبہ کی اگر کوئی اطراف بنتی ہیں تو ان سے کیا خارج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر شبہ غیر محصور ہے، بہت ساری اطراف آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے لیے، ہو سکتا ہے ان کے لیے، تو جن کے لیے آپ کو ایک احتمال لگ رہا ہے کم از کم ان پہ تو کیا ہے آپ خرچ کریں، نیکی کے کام میں. وَأَنْ لَا يَكُونَ احتمال كَوْنِهِ مَصْرَفًا، یعنی احتمال كَوْنِهِ مَصْرَفًا کہ وہ جو وجہ ہے کہ جس کے بارے میں جس کو آپ مصرف بنا رہے ہیں، اس کے بارے میں جو احتمال ہے وہ اضعف من غیرہ، وہ دوسرے غیر کی نسبت سے ضعیف نہ ہو. یعنی ایک جگہ پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، فرض کریں آپ مجلس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجلس بھی اچھا کام ہے، تو ادھر سے آپ کو لگتا ہے کہ مجلس کی بجائے جو ہے وہ فقراء کی جو مدد کرنا ہے یہ زیادہ آپ کو احتمال لگ رہا ہے، 60-70% لگ رہا ہے کہ ان کے لیے کیا چیز وقف تھی. تو اب آپ وہاں پہ مجلس پہ خرچ نہیں کریں گے بلکہ کس کے لیے خرچ کریں گے؟ فقراء، مومنین فقراء کے لیے خرچ کریں گے. یعنی جس جگہ پہ بھی خرچ کر رہے ہیں اس کے مصرف ہونے کا جو احتمال ہے وہ اضعف، کمزور نہیں ہونا چاہیے من غیر ہی، دوسری کی نسبت سے برابر ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، کمزور نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو کیا ہوتا ہے جی، شبہ غیر محصورہ میں اس طریقے سے کیا آپ کو کرنا ہوتا ہے. وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الشُّبْهَةُ مَحْصُورَةً، لیکن اگر شبہ محصورہ ہو جائے جی، 2 بندے ہیں، 3 بندے ہیں، یا ان کے لیے وقف ہے یا ان کے لیے کیا وقف ہے، یا 2 عنوان آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، کہ یا علماء کے لیے وقف ہے یا فقراء کے لیے وقف ہے. اب اس کی 2 صورتیں بناتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَتْ أَطْرَافُهَا عَنَاوِينَ مُتَصَادِقَةً فِي الْجُمْلَةِ، اگر تو جو شبہ کی اطراف ہیں وہ ایسے عناوین ہیں کہ جو فی الجملہ بعض صورتوں میں کیا ہے متصادق، آپس میں کیا صدق کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر صدق کرتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں وہ محل اجتماع، کہ آپ ایک ایسا عنوان بنا کے لائیں، ایک ایسا مصداق آپ خارج میں ڈھونڈیں کہ جس کے اوپر دونوں عنوان کیا صدق کر رہے ہیں. تو تعین صرف المال فی المجمع، تو یہاں پہ مال کو صرف کرنا اسی جو محل اجتماع ہے اسی کے اوپر صرف کرنا کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. اس کی مثال دیتے ہیں، کما اذا لم یدر، جیسا کہ وہ نہیں جانتا بندہ،
ٹھیک ہو گیا. تعین صرف المال فی المجمع، تو وہ جو محل اجتماع ہے وہاں پہ مال کو صرف کرنا واجب ہو جائے گا. مثال کما اذا لم یدر، وہ نہیں جانتا کہ ان الوقف وقف علی العلماء مطلقاً، کہ کیا یہ وقف ہوا ہے علماء کے لیے، اور علماء میں کیا ہے مطلقاً، کہ چاہے علماء عادل ہوں فاسق ہوں، علماء کے لیے. او علی خصوص العدول منہم، یا فقط کون سے علماء کے لیے وقف ہوا ہے جو ان میں سے کیا ہیں جی عادل ہیں. اس سے ہم کیا کہتے ہیں، دو عنوان ہو گئے نا، علماء مطلق اور علماء عادل. تو یہاں پہ محل اجتماع کون سا بنے گا، علماء عادل بنیں گے، کہ علماء عادل کی بجائے وہ خرچ کریں گے تو دونوں آ جائیں گے. دوسری مثال لم یدر انہ وقف علی العلماء او الفقراء، وہ نہیں جانتا کہ علماء کے لیے وقف ہے یا فقراء کے لیے. تو یہ دو عنوان ہو گئے. تو اب پہلی جو مثال تھی علماء مطلق اور عادل کی، اس میں مجمع کیا بنتا تھا، فإنہ یصرف فی صورت الاولی علی العلماء العدول، علماء عدول کے اوپر آپ کیا کریں گے، خرچ کریں گے، کیونکہ وہی کیا مان رہا ہے، مجمع مان رہا ہے. اور دوسری صورت میں علماء فقراء، وہ کیا بنے گا جی، مجمع بنے گا. یہ کب ہے، کہ جب عناوین کیا ہیں کچھ موارد میں جا کے جمع ہو جاتے ہوں. لیکن وَإِنْ كَانَتِ الْمُحْتَمَلَاتُ مُتَبَايِنَةٌ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُحْتَمِلَاتُ مُتَبَايِنَةً، اور اگر یہ ہو کہ جن چیزوں کا احتمال ہے وہ آپس میں تباین ہوں، تباین یعنی کسی ایک جگہ پہ دونوں عنوان جمع نہ ہو سکتے ہوں. اس کی مثال کیا ہے، کما اذا لم یدر، اسے نہیں پتہ کہ ان الوقف وقف علی المسجد الفلانی، کہ یہ جو وقف ہے کیا یہ فلاں مسجد کے اوپر وقف ہے یا علی المسجد الاخر، دوسری مسجد کے اوپر وقف ہے. تو اب یہ جو کہ خارج میں مسجد کی بات آ گئی، جزئی حقیقی ہو گئی، تو یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، عنوان کی بات نہیں ہے. یا انہ وقف لزید و اولاد الذکور، یا یوں آپ کہہ لیں کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا یہ زید کے لیے اور اس کی جو مذکر اولاد ہے نصرا بعد نصر اس کے لیے وقف ہے، یا یہ عمر کے لیے کیا اسی طریقے سے وقف ہے. تو زید اور عمر دو بندے ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتے. تو تعین الرجوع الی القرۃ، تو یہاں پہ تو پھر کیا قرعہ آپ کو ڈالنا پڑے گا. وَيُرَاعَى فِي عَدَدِ السِّهَامِ درجۃ الاحتمال، درجۃ الاحتمال، اور جو سہام آپ جو قرعے میں جو ورقے اور پرچیاں بنائیں گے سہام، اس کی تعداد میں جو ہے وہ جو احتمال کا درجہ ہے اس کی کیا کی جائے گی، رعایت کی جائے گی، قوتاً و ضعفاً، قوت اور ضعف کے اعتبار سے. فرض کریں اگر زید اور اس کی اولاد کے بارے میں آپ کو 70-80% کیا احتمال ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی جو ہے وہ 7 پرچیاں بنا لیں گے. 70% اگر ہیں، ان کے 30% ہے تو ان کی 3 پرچیاں بنا لیں گے. تو اب اس میں سے کیا نکالیں گے، جو نکلے گی کیا ہے اس کو دے دیں گے. تو یعنی درجہ احتمال کی جو ہے وہ سہام کے عدد میں کیا کی جائے گی، رعایت کی جائے گی، فی جمیع اطراف، تمام اطراف میں. ھذا کلہ، یہ جو ہم نے ابھی آپ کو احکام بیان کیا ہے کہ قرعہ کی طرف چلے جائیں گے اگر جو ہے وہ عناوین ایک جیسے نہ ہوں. یہ اس صورت میں ہے کہ اذا لم یعتبر فی المصرف التوزیع علی نحو الاستیعاب، کہ جب جو وقف کا مصرف ہے اس میں توزیع علی نحو الاستیعاب کیا معتبر نہ ہو. توزیع کیا ہوتا ہے، تقسیم کرنا. استیعاب کیا مطلب، یہ سب لوگوں کو ملے، جتنے موقوف علیہ ہیں، جتنے فقراء ہیں، سب کو جو ہے وہ حصہ پہنچنا چاہیے ایک ایک کر کے. تو وہاں تو پھر ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ بھی اگر یہ علماء کے لیے وقف تھا، فقراء کے لیے بھی وقف تھا، تو چند ایک آپ لوگ تلاش کریں کہ جو فقراء بھی ہوں اور عالم بھی ہو، آپ ان کو دے دیں ساری کی ساری چیز، تو پھر تو بات حل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں، وہ شرط یہ تھی کہ بھی جتنے فقراء اس محلے کے ہیں سب کو دینا ہے، یا جتنے علماء ہیں سب کو دینا ہے. اب سب کو تو نہیں دے سکتے، ابھی تو آپ تھوڑوں کو دے رہے تھے نا، کیونکہ آپ نے جمع کر لیا کہ یہ جی فقراء بھی ہیں اور علماء بھی ہیں. جب یہ بات آئے گی کہ بھئی سب کو دینا ہے اور سب میں کیا ہے آپ نے تقسیم کرنا ہے، تو پھر یہ مشکل ہو جائے گی بات. وَإِلَّا کیا مطلب، یعنی اگر اس طریقے سے مصرف میں اعتبار کیا گیا ہو کہ جی علی نحو الاستیعاب آپ نے کرنا ہے، سب کو کیا ہے پہنچانا ہے، تو پھر کہتے ہیں اختلف الحال فیہ عما ذکر فی الجملۃ، تو پھر اس میں کیا ہے صورتحال مختلف ہو جائے گی اس بات سے کہ جو ابھی ہم نے کیا ہے فی الجملہ آپ کو پہلے ذکر کی بعض صورتوں میں. تو بعض صورتوں میں کیا ہے صورتحال مختلف ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ففی موارد العناوین المتصادقہ، عناوین متصادقہ میں جب ہم نے کہا تھا کہ آپ علماء اور فقراء دونوں کو جمع کر لیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم نے مجمع کی بات کی تھی. اب عناوین متصادقہ میں آپ یہاں پہ کیا کریں گے، لابد من الرجوع فی القرۃ فی غیر مورد الاجتماع. مورد اجتماع کو تو آپ دے رہے ہیں، لیکن کچھ حصہ آپ نے بچا کے رکھنا ہے، وہ دوسروں کو بھی دینا تھا، سب کو کیونکہ دینا ہے. تو اب جو غیر مورد اجتماع ہے وہاں پہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، قرعہ کرنا پڑے گا. یعنی مورد اجتماع میں جو فقراء اور علماء ہیں ان کو تو آپ ایک ایک حصہ دے لیں گے،
باقی جو بچہ ہوا ہے آیا وہ فقط علماء کو دیں یا فقط فقراء کو دیں، تو وہاں پہ مسئلہ پھنس گیا، تو وہاں پہ کیا قرعہ ڈال کے کسی ایک کو کہہ دیتے ہیں کہ احتمال درجہ احتمال کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہاں قرعہ میں تو وہ کلی قانون ہے نا، قرعہ کا سارا قانون کلی۔ وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى نَحْوٍ يُوجِبُ ملکیت المنافع، ابھی یہ بات کی تھی کہ جب علی نحو الاستیاب کیا اس نے کہا ہو، اسی طریقے سے یہ بات ہوگی کہ اگر وقف کیا تھا اس طریقے سے تھا کہ یوجب ملکیت المنافع، کہ جو سبب بنتا تھا کہ منافع کو کیا دینا تھا جی ملک میں دینا تھا، کہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ملک میں سب کی دینی ہیں، تو فالمرجع فیہ عند تردد فی شبہۃ المحصورہ هو القرعہ، تو یہاں پہ جو ہے وہ شبہ محصورہ میں جو مرجع ہوتا تھا وہ قرعہ ہوتا تھا، وفی غیر المحصورۃ، اب یہاں پہ جو شبہ غیر محصورہ ہو جائے گا تو یعامل مع النماء معاملۃ مجہول المالک، تو یہاں پہ جو بھی نما حاصل ہوگا اس کے ساتھ کون سا معاملہ کریں گے؟ مجہول المالک والا معاملہ کریں گے، یعنی وہ ایک منافع حاصل ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس منافع کے جو مالک ہیں وہ یا علماء ہیں یا فقراء ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ شبہ غیر محصور ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مالک کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا، اور جس چیز کا مالک مجہول ہو اس کے بارے میں کیا حکم تھا امام علیہ السلام کا کہ فجو تصدق بھی، اس سارے مال کو آپ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ کرتے ہیں۔ ولا بد ان یکون تصدق علی المستحقین من اطراف شبہ، اور صدقہ کرنے میں یہاں پہ ایک خیال رکھنا واجب ہوگا کہ آپ اگر مستحق افراد ملتے ہیں، ظاہری بات ہے صدقہ میں مستحق دیکھا جاتا ہے جو واجب صدقہ ہوتا ہے، کہ مستحق سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جو فقیر ہوتے ہیں، شریف فقیر، کہ آپ مستحقین کو دیکھیں، اور اگر مستحقین کیا ہیں؟ علی من اطراف شبہ، اگر آپ کسی شبہ والے اطراف میں سے اگر آپ کو مستحقین مل رہے ہیں کہ جن کے بارے میں شبہ تھا کہ ان کے لیے چیز وقف ہوگی، تو آپ انہی کے اوپر کیا کریں گے؟ خرچ کریں گے۔ ولا یجوز تصدق، اور صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، علی الخارج عنہم، ان اطراف شبہ سے جو مستحقین خارج ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ صدقہ کرنا جائز نہیں ہوگا، مع تیسر التصدق علیہم، کہ جب آپ کے لیے ممکن ہو کہ آپ فقط اطراف شبہ والے جو مستحقین ہیں ان کے اوپر اگر صدقہ کر سکتے ہیں تو پھر باہر جانا آپ کے لیے کیا جائز نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔ اگر یہ جو صدقہ ہو رہا ہے اس